تو پھر صحابہ نے پتہ کہ کیا، پھر صحابہ نے پھر کیا جے تسی حضور دے غلام ہو نا تو آؤ پھر اسی تانوں دسیے کہ غلامی ہوتی کس طرح ہے۔ انہوں نے کہا جے تسی حضور دے غلام ہو تو ادھر آؤ پھر اسی تانوں دسیے کہ عاشقی ہوتی کس طرح ہے۔ عاشقی کیا ہوئی اور غلامی کیا ہوئی کہ عروہ بن مسعود جدو حدیبیہ دے مقام تے آئے نا کافران دی طرفوں سفیر بن کر حضور کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو مذاکرات کر جانے کے بعد جدو واپس کفار دی طرف لوٹے تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا وہی تو آڑے بس دی گل نہیں ہے حضور کے غلاموں سے جنگ لڑنا۔ انہوں نے کہا جناب میں بڑے دنیا کے بہت بڑے، اس وقت دنیا کے بہت بڑے سفیر تھے، ایمبیسیڈر تھے حضرت عروہ بن مسعود، آپ نے آ کے کافران ہوئے کیا جو جنگ کے لیے تیار کھڑے سن، آپ نے فرمایا کافروں سنو میں دنیا کے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن وہ نظارہ جو میں نے آقا و مولا کے دربار میں دیکھا، کہندے نے میں نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ شہنشاہ کے بھی دربار میں وہ نظارہ نہیں دیکھا۔ کافران نے کہا جناب تسی اتنے متاثر ہو کہ آگے آپ نے دیکھا کیا؟ اب انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ دیکھا، سنو جی 1500 صحابہ کم و بیش حضور علیہ السلام جلوہ گر حضور کے ارد گرد جمع حضور کے دفاع کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پھر ان کے نبی نے پانی منگوایا جناب وضو کے لیے، حضور وضو فرما رہے ہیں، ایک بھی پانی کا قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اپنی ہتھیلیوں پہ لے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب آقا و مولا نے اپنے پائے اقدس دھوئے ہوں گے، اس کا مطلب ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نیچے اس طرح چلی بنا کے رکھا ہے گا ہاتھ، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ایک بھی پانی جو مسک ہو گیا قطرہ وہ نیچے زمین پہ نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسم صحابہ اس طرح نہ پہلے بکی بنانے سن تو پھر اس کے اوپر حضور علیہ السلام کا پائے اقدس دھویا جاتا۔ انہوں نے کہا جناب اچھا انہوں نے لے لیا، پھر انہوں نے کہا جناب پھر کیا ہوا؟ اب 1500 ہیں، آپ بھی کئی بیٹھے 1500 صحابہ، ہر بندہ براہ راست پانی دا قطرہ تو نہیں رہ سکتا نا جی، تو جن کے ہاتھوں میں آیا تو آیا، کہندے نے باقی صحابہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے، تو جس کے ہاتھ میں وہ پانی ہوتا تھا دوسرا صحابی اس کے ہاتھ سے یوں تری لے لیتا۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی تہاڈی گل مان لی، 50-60 صحابہ دے ہاتھ براہ راست پانی آیا، باقی نے تری لے رہی، انہاں دے ہاتھ خشک ہو گئے دوہاں دے، اگے جے باقی رہ گئے 12-13-1400 او کے کردے سن، انہوں نے کہا وہ دور سے نہ خالی اس صحابی کے ہاتھ جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے، کہندے نے اسی تو برکت لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا آقا و مولا حضور علیہ السلام نے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی لعاب دہن مبارک سمجھانے کے لیے تھوک مبارک شریف آپ نے جو زمین کی طرف فرمائی تو کتنی دیر لگتی ہے، تو کہندے نے کسی ایک صحابہ نے آپ کا تھوک مبارک شریف زمین پہ نہیں آنے دیا، وہ بھی اپنی ہتھیلی پہ لے لیا۔ کافرہ نے کہا اچھا لے جانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کیا؟ میں نے دیکھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک شریف کھا لیا۔ یہ ہے جی عشق۔ پھر کہتے ہیں جی آقا و مولا نے حجامت مبارک شریف کروائی، زلف مبارک شریف ہم نے ترشوائی، کہندے نے ایک بھی آپ کا بال مبارک جون سا ہے نا صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں براہ راست حاضر رہے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، اور آپ نے جاتے جاتے آپ نے وصیت کیا کی؟ آپ نے یہ نہیں کہا جی میں تو حضور کی خدمت میں رہا 10 سال اور میرا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے، کئی حدیثوں کا میں راوی، اور میری ایمان کی جو سنت ہے جو ڈگری ہے وہ تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کی، تو آپ نے اس چیز پر کسی چیز پر آپ نے ناز نہیں کیا۔ آپ نے پتہ آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا اور جب میری تدفین ہونے لگے گی، جب تم مجھے قبر میں اتارو گے تو پھر کیا کرنا ہے کہ میرا یہ نیچے والا ہونٹ کھولنا ہے اور آقا و مولا کا منہ مبارک شریف میرے ہونٹ کے اندر رکھ کے میرا منہ بند کر دینا۔ حضور علیہ السلام کا یہ ہے جی عقیدہ صحابہ کا، یہی عقیدہ ہمیں ملا اہل سنت و جماعت کو۔ فرمایا کہ آقا و مولا کا ایک منہ مبارک شریف میرا نیچے والا ہونٹ کھول کے تو میرے منہ کے اندر رکھ دینا ہے اور منہ اس طرح چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم غریبوں کے لیے حضور کا ایک منہ مبارک شریف ہی کافی ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی حضور کا ایک منہ مبارک شریف ہی ساڑھے ہستے کافی۔ اب جب یہ کچھ دیکھا نا تو اس دن کے بعد آج کا دن، آج قریب 1500 سال بیت گئے، آپ علماء کرام بھی تشریف فرما، جب ایسی محبت کا اظہار دیکھا نا انہوں نے کہا جناب
یہ تو حضور کے وہ غلام ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم سے مسک ہوا ہوا ایک پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم حضور پہ حملہ کر دو گے تو یہ اپنے جسم کے اندر ایک لہو کا قطرہ باقی رہنے دیں گے؟ وہ دن آج کا دن، خدا کی قسم مشرکین مکہ نے دوبارہ یہ جرت نہیں کی کہ حضور کے مقابلے میں وہ جنگ کے لیے آ جائیں. وہ دن آج کا دن دوبارہ کفار مکہ کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے مقابلے میں، دین مصطفیٰ کے مقابلے میں آ جائیں. اب منافقوں کو صحابہ نے دکھایا کہ غلامی یہ ہے. اسی طرح آج کے منافقوں کو لبیک والوں نے بتایا کہ حضور کی غلامی یہ ہے. دکھایا کہ نہ دکھایا جی؟ تو جدو منافقہ نے دیکھا نا، منافقہ نے پھر کیا بات کی؟ جو آج لبیک کے بارے میں منافق گال کر دینے کیا کہندے نے؟ وہ کہندے نے تو جھلے نے. حضرت امیر مجاہدین فرماندے سن جس دن تانوں کسی نے کہا دیتا نا کہ یہ تو ہے پاگل، یہ تو ہے جھلا، بس جس دن تمہیں حضور کی دین کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی برکت سے جس دن تمہیں کسی نے یہ کہہ دیا یہ تو ہے جھلا، یہ تو ہے پاگل، حضرت امیر مجاہدین فرماتے سن بس اس دن پھر درود شریف پڑھ کر آنکھیں بند کر دینی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. یا الہی تیرا شکر ہے آج مجھے یقین ہو گیا کہ برگاہ مصطفیٰ میں آج مجھ فقیر کی حاضری لگ گئی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. منافقہ نے کیا انہوں نے کہا بھی ایسا عشق تو ہم نہیں کر سکتے. منافق آپس سے پتہ کہ گل کرن لگ گئے. انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو انتہائی جھلے، یہ تو پاگل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ نے فرمایا اے سنو، جس وقت تک تم ایسے مان لے کر آؤ گے جس طرح کہ میرے محمد کے غلام صحابہ اپنے آقا و مولا پر ایمان لے کر آئے، جس وقت تک اس اظہار کے ساتھ، اس عشق اور اس جنون کے ساتھ، اس دیوانگی کے ساتھ جس وقت تک تم نبی رحمت کے ساتھ پیار نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنا ہے اور ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو گل سمجھ آ گئی ہے جی؟ نسبت اسی نسبت والے سارے لوگ بیٹھے ہیں نا جی. ایک ہمارا تھوک ہے، دسو بھی کار دے اندر زنانی روٹی پکائے ہانڈیا تو اسی جا کے کئی ایک منٹ ٹھہر جاتے، اسی اس دے اندر تھوک دئیے تو ساڑھی زنانی بھی جو حق نکاح عقد میں ہے وہ کھانا کھائے گی. تو بچے جڑے جمعے او نسبت کی بات ہے. اس تھوک کی نسبت ہم سے اور لعاب دہن کی نسبت آقا و مولا حضور علیہ السلام کے زبان اقدس سے. ٹھیک، اسی مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. چھوٹی سی بکری کا بچہ پکایا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جب میں نے صحابہ کے چہروں پہ اثرات دیکھنا اور حضور علیہ السلام بھی کئی دنوں سے جون سے حضور نے کچھ نہیں کھایا تھا تو میں اپنی آگے زنانے نے کیا کوئی ہے اس کے جی چھوٹا جے بکروٹا، تو بکروٹا ہی کہندے نا، ہاں نکا جے بکروٹا ہے پکا لینے. نکا جے بکروٹا پکیا، تھوڑا جا آٹا سی وہ گون دیا. کہندے نے کہ کار والے نے کہا کہ جاؤ خالی حضور علیہ السلام کو دعوت دینی ہے، 7-2-3 بندے اور ہو جان، اس تو زیادہ کھانا کوئی نہیں ہے، 5 بندے دا کھانا سی. تو کہتے ہیں میں جا کے حضرت خدمت ہویا، حضور علیہ السلام کو میں نے عرض کی، حضور نے تمام صحابہ کو بلا لیا. ٹھیک ہے، حضور ہے نا پھر رحمت العالمین، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام نے سارے نے بلایا. آپ نے فرمایا اٹھو چلو چلیے. جابر نے تو آج ہم سب کی شانہ دعوت کی ہے، جابر نے آج ہماری دعوت کی ہے. حضرت جابر فرماندے نے جب 1500 صحابہ آئے نا کار، ٹھیک ہے، تو کہندے نے جی میری کار والی ایسا نہ او مینوں کہندے نے میں تینوں کیا سی 4 بندے 5 بندے بلا کے لے کے آنے نے. تو کہندے نے حضور علیہ السلام نے بس یہ وہ بات ہے جب مالکوں نے بلایا مالک کے کام جانے مالک جانے. حضور علیہ السلام نے اب اپنی لعاب دہن مبارک شریف اس ہنڈیا میں داخل فرمایا، اس آٹے میں داخل فرمایا. حضرت جابر فرماندے نے کہ جتنا کھانا پہلے تھا 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1500 صحابہ نے کھایا اور سیر ہو کے کھایا، یہاں تک وہ کھانا پہلے جتنا ہی تھا پہلے سے کم نہیں ہوا. اسی سانو فکر یہ نسبت کی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کر دی. تو نسبت یہ ہے، یہ نسبت ہے، ایسی نسبت نہیں لے کے جانی. آج بتاؤ جی، آج کوئی نوندہ بندہ مرے لوگ کیا کہندے نے؟
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਫ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ اور نون والا مر گیا, پی ٹی آئی والا مر گیا. تو کم سے کم حضور کے دین کا اور لبیک کا کام اتنا ضرور کرنا ہے. یہ جب مرتے ہیں ان کے جنازوں پہ زانی شرابی لوگ آتے ہیں. میں آپ کو اپنے جیلم کی بات بتاؤں, ہمارے جیلم میں بڑے پرانے سپورٹر ایسے انہوں نے فواد ڈبو انہوں نے. تو اس کا جو دوسرا وہ ایم این اے ہے, اس کا دوسرا جڑا ہے عدد پوترا, تو او جناب آیا جنازہ پڑھن واسطے گراؤنڈ دے اندر. تو سارے لوگ عزت علی بیٹھے تھے اس دے. تو او جناب پیر صاحب وہ آئے نا جنازے واسطے, تو جس ٹائم دروازہ کھلے نا گڈی دا تے اندروں جناب شراب دی بو ہی بو, اور وہ شراب دے اندر وہ دودھ سی بالکل نشے کے اندر مست ہوا ہوا. اور جناب اس طرح گڈی تو لتھے ہے, تو ساتھ 2-3 بندوں نے اس کو یوں پکڑ کے نا تو اس کو جنازے گاہ تک وہ لے کر آئے ہیں. اسی طرح وہ جنازے دی صف وچ کھڑا ہویا تو جناب چلا گیا. اور جب چلا گیا نا تو پھر گران نے سارے نے کٹ کیتا. اور بندے نے کیا اس کیا میرا پیو مریا, ایسی انہاں آستے پرچے بھی جھلے, اسی انہاں آستے جناب برادری دے اندر دشمنیاں بھی لئیاں, تو لکھاں کروڑوں روپے اسی لا چکے. تو جب میرا بڑھا پیو مریا اس بھی سارا کچھ انہاں آستے کیتا. تو ان تسی ویکھے ہے کہ آج وہ آیا نشے کی حالت میں, نشے دی حالت دے اندر دودھ جناب دوروں بو چاڑی سی. تو اس کیا بھی دیکھے جنہاں نال اسی لو لائی, جنہاں نال اسی لڑ لگیا, تو دیکھے انہاں ساڑھے نال کیا کیتا ہے بھی. تو ادھر بیٹھ کر انہاں سارے نے کیا بس بڑی ہوگی, آج دے بعد اسی زانی شرابیاں دے نال کوئی نہیں کھلونا. یہ ادھر یہ میں آپ کو جیلم گاؤں کی, آپ کو جیلم کے علاقے کی بات بتا رہا. تو جب ان کے جنازے ہوتے ہیں تو لوگ ایسے ہی آتے ہیں. تو جب لبیک والوں کے جنازے اٹھتے ہیں, پھر سادات نے بھی آ جانا, پیر صاحب نے بھی, ہم نے بھی, آپ نے بھی. لبیک والے کا جنازہ اٹھتا ہے تو تب بھی لبیک کا نعرہ. یہ لبیک والوں کی شان ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں جناب تھانے دار دیکھ جانے کے بعد اور ایک پرچہ کٹوانے کے ڈر سے ہم یہ تو نہیں لکھ کے دے سکتے کہ ہم لبیک والے نہیں, ہم ہیں لبیک والے. ہمارے ماں باپ بھی لبیک والے, ہمارے بیوی بچے بھی لبیک والے, قیامت تک ہماری نسلیں بھی لبیک یا رسول اللہ والی. اور میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. انشاءاللہ ایسی نسبت سے نہیں ہم نے جانا. اس گاؤں سے جس دن میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے اس دن لوگ نے یہ کہا جی وہ جا رہا پی ٹی آئی والا, اور وہ چلا گیا کاف والا, وہ جا رہا نون والا, وہ جا رہا پیپلز پارٹی والا. انشاءاللہ جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے, ہمارے کفن کے اوپر لبیک لکھا ہوگا, لبیک کے نعرے لگیں گے, لوگ کہیں گے وہ جا رہا لبیک 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 یا رسول اللہ والا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. انشاءاللہ زندگی ایک مرتبہ, بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ. کم جئیں گے, حضور کے غلام بن کے جئیں گے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کم جئیں گے لیکن حضور کے وفادار بن کے جئیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں وہ موت بھی نہیں چاہیے. گیدڑ ہمیشہ گیدڑ کی موت مرتا ہے. گیدڑ کبھی شیر کی نہ خوراک کھائے گا نہ موت مرے گا. شیر ہمیشہ شیر کی موت مرتا ہے. شیر کبھی جناب گیدڑ اور کتے کی طرح ذلیل ہو کے نہیں مرتا. تو اس لیے آپ ہیں رسول اللہ کے شیر, آپ ہیں محمد عربی کے غلام. ہمیں وہ موت نہیں چاہیے کہ جناب اٹک کے ڈسٹرکٹ ڈی ایچ کیو میں یا پنڈی گھیب کے تحصیل اسپتال میں اسی جناب سٹریچر دے ہوتے لیٹے ہوئی ہے, تو روح بھی جناب نہ قبض ہو رہی ہوئے, حالت نزا ہوئے جناب 6 دن بندے دا پتہ صاحب نہیں نکلتا, اوکھے ہو جاندے نے. تو پھر ایڑیاں بندہ رگڑ ہوئے, 2 ڈرپیں ادھر لگی ہوں, روزانہ 6 ٹیسٹ ہوں, روزانہ 10 بوتلاں خون دیاں لگن. ہمیں یہ موت نہیں چاہیے. اچھی موت مانگا کریں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موت دے کہ میدان لگا ہو حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کا, آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کا, حضور کی عزت ناموس سے رسالت کا میدان لگا ہو. میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ہمارے ساتھ ادھر موجود ہوں. آپ تمام حضور کے غلام حضور کی عزت کی پہرے داری کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہوں. پھر مخالف سمت سے دشمنان دین کی طرف سے گولی چلے, پھر وہ گولی آ کے ہمارا سینہ آر پار کرے, خون
کا فوارہ نکلے، حالت نزا ہو، آخری سانسیں ہو، اور جاتے جاتے آقا و مولا کا چمکتا ہوا دعا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، اور دنیا سے جاتے جاتے میرا آپ یہ نعرہ لگا رہے ہوں، لبیک 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 انشاءاللہ قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ، ڈرنا نہیں ہے، ڈرو بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور کے دین کے بات کرنا، ڈرو دا کام نہیں ہے، ڈرو بندہ حضور کے دین کی بات نہیں کر سکتا، یہ دین جو ہے نا یہ تیتر تے بٹیرے ہستے آئی کوئی نہیں، یہ دین جو ہے یہ شیروں اور شاہینوں کے لیے ہے۔ بتائیں جی حضور کا کوئی ایک صحابی، کوئی ایسا اللہ کا ولی بندہ ہے کہ جناب وہ جی اساں نے پیر صاحب حضرت صاحب بڑے کامل ولی سن اور بہوں پہنچے ہوئے سن، لیکن ایک گل ایسی کہ جی اے تھانے دار تو نہ ترا نکلنا سی، ایک پرچے تو ڈرنے سن، وہ تو حضور کا غلام کوئی نہیں ہے نا جی، حضور کا وہ غلام نہیں ہے، آج آپ کو یہ ڈرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر آپ کے سینے کے اندر کوئی ایسا عشق مصطفیٰ ہے کہ ایک تھانے دار کو دیکھ کے وہ عشق جو ہے وہ نکل گیا، ایک پرچے کی وجہ سے عشق نکل گیا۔ حضور کا وہ غلام نہیں ہے کہ جو انسان پوری زندگی ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے باعث نجات ہیں، اور یہ کبھی کبھی کوئی موقع بنتا ہے تو جدو کوئی میدان لگے تو پھر تسی نکلیا کرو میدان ہستے۔ اس وقت کوئی بندہ ایک ہے کہ آج میرا بڑا دل چاہ رہا ہے یا رسول اللہ تسی نظر کرم فرماؤ، یا اللہ تسی فضل فرماؤ، آج بڑا دل چاہ رہا کیا کہ آج نہ میں جیلم کی جیل کے اندر جا کے سو جاؤں یا ڈیالہ کی جیل کے اندر حضور کی عزت کی وجہ سے میں چلا جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج تو کم سے کم بظاہر تو حالات ایسی نظر آ رہے نا، باقی پتہ تو ہے کوئی نہیں، ہر وقت ہی ساڑھے مگر ہوندے نے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بظاہر ابھی ایسی ہیں معاملات کہ بندے سے چاہ کے یہ چیزیں نہیں ملتی، اور تسی جتنا مرضی زور لاؤ کہ یا اللہ بس کوئی ایسا کام بنے نا کہ اج دی رات بسترے تے اندر نہ ہوئے بلکہ کھلے آسمان کے نیچے حضور کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے گزر جائے، یہ بات نہیں بنے گی، یہ بات بس موقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ وہ دن ہی تھے فیض آباد میں، دن ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے طلائی رضائی اندر لپیٹ کے سو گئے، دن ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے کھلے آسمان کے نیچے شیلوں اور گولیوں کی بچھار کے سامنے سینہ تان کے لبیک کے نعرے لگائے، دن تو گزر گئے نا جی، دن اور راتیں گزر جاتی ہیں، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دن راتیں لمحات وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزر جائیں۔ آج لوگوں کی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، بار کمپینیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی لوگ دنیاوی جو سے سیاسی ہیں وہ اپنے اپنے ڈیروں پہ بیٹھے ہوں گے، تو ایسی خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ آج ہم یہ بات کرتے ہیں، بتاؤ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس ملک پاکستان کے اندر ممتاز قادری صاحب نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، بدلے میں آپ کے اوپر دہشت گردی اور 302 کا پرچہ کاٹا گیا۔ یہ ہے جی ملک پاکستان جو حضور کی عزت پہ پہرا دے، اس کے لیے دہشت گردی، اس کے لیے پھانسی کا پھندا، اور جو آقا و مولا کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کرے، گستاخ رسول آسیہ ملونہ، اس کے لیے انتخاب ہوا پھولوں کے ہار کا، پروٹوکول کے ساتھ راتوں رات رہا کر کے اس کو باہر بھیج دیا گیا۔ کیا ملک پاکستان اس لیے تھا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن کا قانون کا نفاذ کرنا ہے، سانو یہ کہتے ہیں یہ تو سیاسی نے۔ آج بندہ حضور کی عزت کے لیے نکلے تو دہشت گرد، آپ اٹک سے نکلیں حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ انتہا پسند۔ آپ بات کریں کہ ہم ان کا گندہ نظام نہیں چلنے دیں گے ملک پاکستان میں، ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے، تو آڑے دے پرچہ ہو جانا غدار وطن دا۔ آپ بات کریں قرآن کے قانون کی کہ ہم دنیا داروں کا قانون نہیں چلنے دیں گے، قرآن کا قانون ہم لے کر آنا، اے تو انہوں کہیں گے تسی دے غدار وطن ہو، لیکن یہ کمینے یہ کتے جو کچھ مرضی بھونکے، ہمیں ان کے بھونک کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج جو بنی گالہ میں جا کے عمران خان کی جھولی میں بیٹھے اس کو ڈگری ملتی ہے محب وطن کی، ہمیں ایسے کمینوں سے ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ گنبد خضرا سے سارے کے سارے جناب ڈگری یافتہ نے، سند یافتہ نے، ہماری ڈگریاں ادھر سے ہی ہیں، ہم نے بس ادھر ہی کام کرنا ہے۔ سیاسی تے اسی تاں ہوئی ہے نا، اے جے دنیا دار جس طرح کہندے نے سیاسی، اسی تے پھر تاں غلط ہوئی ہے نا جی، اسی تانوں کہیے جی تسی ساڑھے مگر ہو۔ ہم کسی دنیا دار کے غلط قصیدے آپ کے سامنے بیان کریں، جھوٹی ان کی شانیں بیان کر جائیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں لے کر آنا ہے، ابھی تک آپ کو یہ کہا ہے جی آپ نے جی لبیک تو کچھ بھی نہیں ہے، بتائیں جی لبیک کا تو اپنا نہ کوئی دستور نہ منشور، لبیک کا اپنا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں،
کچھ بھی نہیں. لبیک والوں کا قانون دستور منشور یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. لبیک والوں کا کوئی اپنا قانون ہے کہ ملک پاکستان میں لبیک برسر اقتدار آئے گی اسی کہیں گے ادھر آؤ جی پہلے تو اسی دنیا داروں دے قانون مندے رہے انہیں لبیک نے یہ کتاب لکھ دی ہے. نہیں, لبیک کا قانون وہ ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام پہ نازل کیا, قرآن کا قانون. لبیک کا قانون وہ ہے, لبیک اس قانون, لبیک نے اپنا کوئی قانون نہیں بنایا. ہماری نہ کوئی اپنا کوئی قانون ہے نہ کوئی اپنی بات ہے, بس انہیں جانا انہیں مانا. ہم آئے قرآن و حدیث کے قانون کے نفاذ کے لیے آپ کے پاس اتنے دور سے چل کر, تو آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا جی انشاءاللہ. بس لبیک نے انشاءاللہ برسر اقتدار آنا ہے, اور یہ صرف ملک پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ یہ واحد تحریک ہے کہ جو برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے آپ کو یا اپنا قانون اپنی بات نہیں کرے گی بلکہ محمد عربی کا چمکتا دین تخت پر لے کر آئے گی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا بلا مبالغہ, یہ خطہ عرض ہے. یہاں میں بات بس ختم کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ, اگر کہتے ہیں تو سنا دینے تو بات ختم, آخری بات ہے ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں. یہ خطہ عرض ہے, یہ سرزمین ہے, یہ علاقے ہیں جن کے بارے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں بیٹھ کر یہ فرمایا تھا کہ مجھ محمد عربی کو اس علاقے سے, اس خطہ عرض سے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. کوئی بات تو ہے نا جی. تو پھر کیسے کیسے اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے عاشق بھیجے. آگے پھر اسی خطہ عرض سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی. اسی خطہ عرض سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی. وہ کیا کرے گی کہ پوری دنیا کا کفر پاؤں کے نیچے مسل کر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے رکھ دے گی انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. آج اوپر بڑے بڑے سیاسی جماعتیں حق میں زمانہ بیٹھے, ایک نہیں ان کو آپ 100 مرتبہ اقتدار دیں, یہ کبھی اعلان جہاد نہیں کر سکتے, یہ کبھی بابری مسجد کی تعمیر نہیں کرا سکتے, نہ ہی یہ کشمیر فتح کریں گے, نہ ہی یہ قبلہ اول کی طرف چلیں گے. یہ سب کچھ اگر ہوگا تو لبیک والے کریں گے. یہ کشمیر میں جہاد نہیں کر سکتے. حضرت امیر المجاہدین جی ہمیں حکم دے کے گئے, آپ نے فرمایا کہ جس دن لبیک برسر اقتدار آئے گی اسی دن نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا, اسی دن خلافت راشدہ کا نظام کا نفاذ ہوگا. اور آپ نے فرمایا تھا 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری فوج بھی اور یہ لبیک کہنے والے بھی لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک